السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آپ تمام احباب کا ہمارے یوٹیوب چینل ٹیچ یور سیلف پہ بہت بہت استقبال ہے، اور میں ہوں محمد راشد اقبال، اور آپ کے سامنے یو جی سی نیٹ سے متعلق جو سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا ہے اس کا سیٹ نمبر 10 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے کہ ہمارے ان ویڈیوز سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہو۔ ہماری یہ کوشش اگر آپ کو پسند آ رہی ہو تو پلیز ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور اپنے تاثرات کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ ٹھیک ہے دوستوں، چلیے شروع کرتے ہیں۔ سیٹ نمبر 10، ہم نے یہاں سے یونٹ 2 شروع کر دیا ہے۔ اب یونٹ نمبر 2 سے متعلق ہم سوالات لیں گے۔ یونٹ 1 کے سوالات آلموسٹ مکمل ہو چکے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 182، مرثیہ کس زبان کا لفظ ہے؟ جواب عربی زبان کا لفظ ہے۔ سوال نمبر 183، مرثیہ کے کیا معنی ہے؟ جواب مرثیہ کا معنی ہے میت پہ رونا اور بین کرنا۔ میت پہ رونے دھونے کو ہم مرثیہ کہتے ہیں لفظی معنی میں۔ سوال نمبر 184، مرثیہ کسے کہتے ہیں؟ جواب ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کا موضوع واقعات کربلا اور شہادت اہل بیت ہو۔ یہ ایک اصطلاحی معنی ہے۔ آگے سوال نمبر 185، مرثیہ نگاری کا نقاش اول کسے کہا جاتا ہے؟ جواب سودا کو کہا جاتا ہے۔ تو سودا کو مرثیہ کا نقاش اول کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 186، شخصی مرثیہ کسے کہتے ہیں؟ جواب ایسی نظم جس میں کسی خاص شخص کی وفات پر اظہار تعزیت کیا جائے اور اوصاف و خصائل کو بیان کیا جائے تو اسے شخصی مرثیہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 187، مرثیہ کے اجزائے ترکیبی کتنے ہیں؟ جواب 8 ہیں۔ تو مرثیہ کے اجزائے ترکیبی 8 ہیں۔ سوال نمبر 188، مرثیہ کے اجزائے ترکیبی کیا کیا ہیں؟ جواب یہ ہیں: چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، رزم، شہادت اور بین، یعنی رونا دھونا۔ سوال نمبر 189، اردو میں اور دکنی اردو میں مرثیہ کا آغاز کس تصنیف کو سمجھا جاتا ہے؟ جواب اشرف بیابانی کے نو سرہار کو اردو میں اور دکنی میں بھی اردو مرثیہ کا آغاز سمجھا جاتا ہے۔ اشرف بیابانی کے نو سرہار کو اردو میں بھی اور دکنی اردو میں بھی مرثیہ کا آغاز سمجھا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اردو میں مرثیہ کا آغاز پوچھا جائے یا دکنی اردو میں مرثیہ کا آغاز پوچھا جائے تو وہ اشرف بیابانی کے نو سرہار کو ہی مانا جاتا ہے کہ سب سے پہلے وہاں سے مرثیہ کا آغاز ہوا۔ سوال نمبر 190، شمالی ہند میں مرثیہ نگاری کا آغاز کس سے مانا جاتا ہے؟ شمالی ہند کے اندر؟ جواب روشن علی کے عاشور نامے 1688 سے۔ تو روشن علی کے عاشور نامے سے ہوتا ہے شمالی ہند میں مرثیہ نگاری کا آغاز روشن علی کے عاشور نامے سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد فضل علی فضلی کی کربل کتھا کا نام آتا ہے۔ تو گویا کہ فضل علی فضلی کی کربل کتھا کا سے پہلے بھی روشن علی کے عاشور نامے کا نام آتا ہے شمالی ہند کے اندر، کہ عاشور نامے سے شمالی ہند کے اندر مرثیہ نگاری کا آغاز ہوا۔ سوال نمبر 191، کس صدی کو مرثیہ کا دور تعمیر کہا جاتا ہے؟ جواب 19ویں صدی کو مرثیہ کا دور تعمیر کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دور میں مرثیہ نے حیت و بیان اور ہر اعتبار سے ترقی کی۔ 19ویں صدی کا جو زمانہ ہے تو اس میں مرثیہ کے اندر حیت اور اس کے طرز بیان وغیرہ کے اندر کافی ترقی ہوئی، کافی تبدیلی آئی۔ تو اس وجہ سے 19ویں صدی کو مرثیہ کا دور تعمیر مانا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے۔ آگے سوال نمبر 192، لکھنؤ کے پہلے دور کے مرثیہ نگاروں میں
किन लोगों का नाम लिया जा सकता है? जवाब, अफसुर्दा, गदा, एहसान और हैदरी का नाम लिया जा सकता है। ये तमाम लोग लखनऊ के पहले दौर के मरसियानिगार माने जाते हैं। सवाल नंबर 193, मीर ज़मीर ने मरसिया को किस तरह तरक्की दी? जवाब, फ़नून हर्ब से मुताल्लिक़ उलूम और रज़मिया पहलू पर ज़ोर अंदाज और रज़मिया पहलू पुरज़ोर फ़नून हर्ब से मुताल्लिक़ उलूम और रज़मिया पहलू को पुरज़ोर अंदाज में मरसिया में शामिल करके तरक्की दी। यानी उन्होंने जो फ़नून हर्ब से मुताल्लिक़ उलूम होते हैं वो, और जो मरसिया के अंदर जो रज़मिया पहलू होता है उसको बहुत अच्छे अंदाज में पेश किया। इस तरीके से उन्होंने मरसिया को तरक्की दी। सवाल नंबर 194, हुज़ी किस शायर का तखल्लुस है? जवाब, मीर अनीस का तखल्लुस हुज़ी था। उन्होंने अपने उस्ताद नासिख के कहने पर अनीस तखल्लुस अख्तियार कर लिया, तो गोया कि अनीस से पहले उनका तखल्लुस जो था ये हुज़ी था। सवाल नंबर 195, जदीद मरसिया का बानी किसे कहा जाता है? जवाब, जोश मलिहाबादी ने आले रज़ा को जदीद मरसिया का बानी करार दिया है। आले रज़ा ने तकरीबन 20 मरासी लिखे हैं, तो आले रज़ा को जदीद मरसिया का बानी कहा जाता है। आगे यूनिट नंबर 6 से कुछ सवाल। सवाल नंबर 196, शरर ने किस माहनामा में अपना तारीख़ी नावल लिखने का सिलसिला शुरू किया? जवाब, माहनामा दिलगुदास में। सवाल नंबर 197, शरर का पहला तारीख़ी नावल कौन है और कब शाये हुआ? जवाब, शरर का पहला तारीख़ी नावल मलिकुल अज़ीज़ वर्जीनिया है, जो कि 1888 में शाये हुआ। सवाल नंबर 198, शरर ने हफ्त रोज़ा मुहज़्ज़ब कब निकालना शुरू किया? जवाब, 1890 में। सवाल नंबर 199, मोहम्मद अली जौहर ने शरर को अपने माहनामा हमदर्द में 200 रुपये माहवार पे कब एडिटर मुकर्रर किया? जवाब, 1912 में। सवाल नंबर 200, उलूम के एतबार से लखनऊ हिंदुस्तान का बुखारा और कुर्तबा और अक़साए मशरिक़ का निशापुर था। ये कौल किसका है? जवाब, ये कौल अब्दुल हलीम शरर का है। सवाल नंबर 201, फिरदौसे बरी को शरर ने कब और कहाँ मुकम्मल किया? जवाब, हैदराबाद में 1899 में मुकम्मल किया। सवाल नंबर 202, शरर ने फिरदौसे बरी का हक़ इशाअत किसके हाथों बेच दिया था? जवाब, अपने दोस्त कौमी प्रेस के मालिक और प्याम यार के एडिटर मुंशी निसार हुसैन के हाथों बेच दिया था। मुंशी निसार हुसैन प्याम यार के एडिटर भी थे और कौमी प्रेस के मालिक भी थे, उनके हाथों इन्होंने बेच दिया था। सवाल नंबर 203, फिरदौसे बरी में किस फ़िरक़े के बारे में तज़किरा है? जवाब, फ़िरक़े बातिनिया के बारे में। सवाल नंबर 204, शेख वजूदी कौन है? जवाब, ये बातिनियीन का मजहबी पेशवा है। सवाल नंबर 205, काज़िम जुनूनी कौन है? जवाब, ये लेफ्टिनेंट है और शेख वजूदी के लिए काम करता है। सवाल नंबर 206, हुसैन किस शहर का रहने वाला था? जवाब, शहर आमुल का, यानी शहर आमुल का रहने वाला था। सवाल नंबर 207, हुसैन ज़ुमरुद के साथ कहाँ जा रहा था? जवाब, हज के लिए जा रहा था। सवाल नंबर 208, नहर विरंजान किस कोह के दामन में वाक़ है? जवाब, कोह तालिक़ान के दामन में। और सवाल नंबर
209 موسیٰ کون ہے؟ جواب زمرد کا بھائی ہے، موسیٰ زمرد کا بھائی ہے۔ اور سوال نمبر 210 حسین کے چچا کا نام کیا ہے؟ جواب حسین کے چچا کا نام امام نجم الدین نشاپوری ہے، جسے حسین کے ہی ذریعے قتل کروا دیا جاتا ہے۔ حسین ہی اسے قتل کرتا ہے، لیکن جان بوجھ کے نہیں۔ جو فرقہ باطنیین کے رہنما ہوتے ہیں وہ انہیں کسی طرح سے ہپنوٹائز کر کے اور اپنے اثر میں لے کر کے اس کے ذریعے سے ان کو قتل کرواتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستوں، تو آج کے لیے اتنا ہی، اور بس جاتے جاتے آپ سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی ویڈیوز کی جانکاری آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر ہماری یہ کوشش آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے دوستوں تک پہنچائیں، بطور خاص ان لوگوں تک جو UGC نیٹ اور JRF وغیرہ کی تیاری کر رہا ہوں، تاکہ ان کی کچھ مدد ہو سکے۔ ٹھیک ہے دوستوں، جب تک خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، پھر جلدی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔